بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خدا مجھے لاکھوں میں چھانٹ کر دے دے وہ چند لوگ جو کانٹوں پہ ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اس پاک ذات کی محبت کی، اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈانپ کر عزت دیتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے اور کسی کو دکھ دینا قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن کسی اور کے ہاتھوں سے ضرور ملے گا۔ سب فائدے اچھے درود پاک کے، لیکن مجھے بس ایک بات نے درود پاک پہ لگا دیا کہ درود پاک کی منزل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی یقین سے درود پاک پڑھتا ہوں، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے گا مجھے انشاءاللہ۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں وہ پھر سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جن کے دل حساس ہوتے ہیں ان کے آنسو کبھی بھی ضبط کے ہاتھ نہیں آتے، وہ ہمیشہ برداشت کی حد توڑ کے آنکھوں کی دہلیز پار کر جاتے ہیں۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں۔ پھر بات بے بات بھر آتی ہیں آنکھیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا دیں، کوئی آپ کا کام کر دے تو دعا دیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو دعا دیں۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کریں، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بس آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، ادا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رزق عقل اور دانشمندی سے ہی ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ عبادت اور خدمت، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر۔ آپ کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق یہ ہے کہ کیا آپ اپنے خالق و مالک کے احکامات پورے کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ میں اپنے رب کی رضا کا احساس نہیں ہے تو یقین کیجئے آپ میں کچھ نہیں ہے۔ کہنے کو تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت ہی قیمتی اور بڑا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو رشتوں کو جوڑنے اور توڑنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی باتوں کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ یقین مانو ہم دنیا میں کسی کے ہاتھوں اتنا ذلیل نہیں ہوتے جتنا اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور ہم خوشی خوشی ذلیل ہوئے جاتے ہیں کہ شاید ان کی توجہ کا کوئی لمحہ میسر آ جائے۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔
اپنوں کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ جب آپ ان سے محبت کا اظہار کریں تو اس محبت کی ان کی نگاہ میں اہمیت ہی نہ رہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد فرد سے بنتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے فرد واحد کی اصلیت یہ ہے کہ والدین کو بیٹیاں بیاہنے کے بعد بسانا بھی خود ہی پڑتی ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے فاصلوں کو جنم لیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے، یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ جس کام کے لیے اور جن کاموں کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے کرتا نہیں، اللہ نے تجھے اپنے ذکر کے لیے اور اپنا ذکر بلند کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، پھر کرتے کیوں نہیں ہو؟ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے ان کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وقت میں محرومیوں کے گھاؤ اتنے ہیں کہ خوشیوں پہ ہنسنے کا سلیقہ تک نہیں آتا۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔